جی السلام علیکم ویورز، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق، اور آج ہم موجود ہیں جڑامالہ کے پاس 105 چک میں، جو کہ جس کی وجہ شہرت ایک ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر بھگت سنگھ پیدا ہوئے۔ بھگت سنگھ کون تھے؟ ہمارے بر صغیر کے اندر انگریزوں کے خلاف جو بغاوت ہوئی، ان کے خلاف ریزسٹنس ہوئی، یہ اوائل ریزسٹنس کے لوگ ہیں، اور بھگت سنگھ کو اسی حوالے سے پھانسی بھی ہوئی۔ ابھی ہمارے پاس ثاقب ورک صاحب موجود ہیں، جو کہ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کے بعد ان کے دادا جو ہیں ان کو یہ حویلی الاٹ کی گئی جب یہ ہجرت کر کے آئے انڈیا سے، تو ان کو یہ حویلی الاٹ کی گئی جو کبھی بھگت سنگھ اور اس کے والدین کے زیر استعمال رہی، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو جو ہے بھگت سنگھ کی تصویروں سے سجایا ہے اور اوریجنل حالت میں مینٹین رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل جو کم جانتی ہے کہ بھگت سنگھ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، اگر مختصراً آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا تو آپ کس طرح سے اس بات کو بیان کریں؟ بالکل جی، بھگت سنگھ جو تھے یہ پتہ ہے فریڈم فائٹر، جنگ آزادی کے ہیرو تھے، اور ان کا جنم اسی کمرے میں ہوا جس کمرے میں ہم اس ٹائم موجود ہیں۔ یہ فیملی 1890 میں انڈیا سے مائگریٹ کر کے اس گاؤں میں اس گھر میں آباد ہوئی، اور یہ جو 2 کمرے ہیں یہ 1890 کے تعمیر شدہ ہیں۔ اس کی بنیادیں، اس کی دیواریں، اس کی چھتیں اور اس کا جو نیچے فرش ہے یہ اس دور کا ہی ہے۔ تو بھگت سنگھ صاحب جو تھے ان کا بڑا اچھا اور نمایاں کردار ہے ہماری جنگ آزادی میں، اور جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے انگریز کے خلاف لڑے، اور ہماری زمینوں کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے انہوں نے انگریز سے لڑائی لی، اور ہمیں فخر ہے، مطلب ہمیں تحصیل جڑامالہ کو، ڈسٹرکٹ فیصل آباد کو، جس کو لائل پور کا نام دیا جاتا تھا، کہ یہ تحصیل جڑامالہ اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا ثبوت تھا۔ گورا جو تھا وہ یہاں سے درخت کاٹنے کی صورت میں اور فصل کی صورت میں بہت ریونیو لے کے جاتے تھے یہاں سے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم اتنی محنت سے آپ پودا لگاتے ہیں، اسے پالتے ہیں، جب وہ چھاؤں کے قابل ہوتا ہے تو گورا انگریز یہاں آتا ہے اور وہ کاٹ کے لے جاتا ہے، تو ہم اپنے درخت نہیں کاٹنے دیں گے۔ تو ان کے والد نے کہا تھا کہ نہیں، یہ سسٹم ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا اب ایسا نہیں چلے گا، تو پھر بلکہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس تحریک کا نام تھا پگڑی سنبھال جٹا، جس میں مطلب کسانوں کو اور جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کریں اور اپنا حقوق لینا سیکھیں، اور پھر انہوں نے درخت کاٹنے پہ ہی لڑائی شروع ہوئی، اور انہوں نے مطلب اپنی پھر ایک اس دور میں جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، مطلب جیسے ان کے استاد جن کو اپنے گرو مانتے تھے، چندر شیکھر آزاد ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ جن کو سزائے موت دی گئی تھی ان میں اپنا بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو، ان تینوں ساتھیوں کو ایک ہی ٹائم میں لاہور شادمان چوک جو کہ جیل کا حصہ تھا وہاں انہیں تختہ دار کیا گیا تھا، اور مطلب یہ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے، چونکہ جلیاں والا باغ والا جو واقعہ ہوا تھا یہ انہوں نے خود جا کے وہاں دیکھا تھا، انہوں نے وہاں پہ لاشیں دیکھی، اور اس بات کا ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر بڑا گہرا اثر تھا۔ تو اتنی چھوٹی سوچ میں، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی سوچ رکھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ 23 سال 5 مہینے کی عمر میں تو ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی، اور بھگت سنگھ کا یہ گھر جو ہے یہ بھی، اس کو میں اور میرا چھوٹا بھائی بلال ورک، دونوں بھائی ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں، اور بھگت سنگھ کی جو زمین ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کو بھی ہم خود دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ خود جو فصل وغیرہ ہے وہ خود لگاتے ہیں وہاں پہ۔ تو پورا دن ماشاءاللہ ہمارے پاس مہمان، وزٹرز، ان نون پرسن سائن بورڈ دیکھتے ہیں اور یہاں وزٹ کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان جو یہاں آئیں انہیں دیکھنے کے لیے، یہاں پہ میں نے گیلری بنائی ہے، تقریباً 400 تصویریں جو ہیں وہ دنیا جہان سے اکٹھی کی ہیں، جو یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام کیا ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھگت سنگھ سے کہا تھا کہ میں آپ کا وکیل بن جاتا ہوں تو میں آپ کو بچا لوں گا سزائے موت سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، چونکہ انہوں نے ایک گورا ASP، ان کا نام تھا GS سانڈرس،
ان کا مرڈر کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے, مجھے سزا ملنی چاہیے اس چیز کی. تو پھندا چوم کے انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا تھا, اور مطلب انہیں ذرا بھی افسوس نہیں تھا, دکھ نہیں تھا اس بات کا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں 23 سال 5 مہینے ان کی ٹوٹل ایج تھی کہ وہ ہینگ ہونے جا رہے ہیں, ذرا برابر بھی ان کو وہ نہیں تھا. یہ پینٹنگ ایک یہ اوریجنل تصویر ہے, یہ اوریجنل تصویر ہے. یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنی تھی اگر بھگت سنگھ کے رشتہ دار پولیس ریکارڈ میں سے یہ تصویر نہ نکلواتے. اچھا, یہ کب آپ کے پاس ہاتھ لگی تصویر؟ تو بہت پرانی ہے ہمارے پاس. یہ تو مین ہمارا جو بھگت سنگھ والا سٹاپ ہے, ہمارا جو مین روڈ پہ جو سٹاپ ہے, وہاں پہ یہ تصویر بہت بڑے سائن بورڈ کی صورت میں کوئی 20-25 سال لگی رہی وہاں پہ. یہ تصویر پہ میں نے اس کو ذرا ویو واضح کرنے کے لیے, جیل کی تصویر ہے, بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور اس دور کے CID انسپیکٹر ہیں یہ CID کے, یہ ان کی تفتیش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ پینٹنگ ہے, یہ ہاتھ کی. اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بھگت سنگھ کو پڑھنے لکھنے کا ایک شوق تھا, اور وہ انہیں شوق تھا کہ وہ کتاب بکس پڑھیں, اخبارات پڑھیں, اور ان کا ہی کہنا تھا اپنی گورنمنٹ کو, انگریز گورنمنٹ کو, کہ جو پڑھا لکھا کہتی ہے اسے اخبار, اور اخبار اس کا حق ہے, اسے کتاب بھی ملنی چاہیے, اخبار بھی, اور اس کی جو مذہب کی کتاب ہے وہ اسے ملنی چاہیے. اچھا, یہ چرخہ اور یہ چکی کے 2 پارٹ ہیں. ہاں جی, یہ بھگت سنگھ کی والدہ کے زیر استعمال چرخہ ہے, اور چکی کے 2 پارٹ ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایک تجوری پڑی ہوئی ہے دوسرے کمرے میں, جس میں بھگت سنگھ کے جو والد تھے وہ اپنے کاغذات یا اپنا روپیہ پیسہ اس میں رکھتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ گڑ شکر نکالنے والا جو بیلنا ہوتا ہے وہ بھی ہماری زمین پہ پڑا ہے. اور بھگت سنگھ کے باہر آپ نکلیں اگر صحن میں آئیں تو بھگت سنگھ کے ہاتھ کا لگا ہوا بیری کا درخت موجود ہے. میرے پاس تقریباً روز 50-60 لوگ ان نون پرسن جنہیں میں نہیں جانتا وہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں بھی آئے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی چائے, کوئی ٹھنڈا پانی, کوئی بوتل یا چاٹی کی لسی یا کھانا جو بھی بنا ہو ہم سے تواضع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تاکہ یہ ایک یاد رہ جاتی ہے کہ وہ پھر رابطے میں رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. مطلب ہمیں اچھا لگتا ہے کہ گھر 47 سے یہاں گیسٹ آ رہے ہیں, اور 47 سے ہی ہم کو اپنی اوقات سے بڑھ کر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر مہمانوں کو لک آفٹر کریں یا وہ اچھے الفاظ میں جا کے یاد کریں. بہت شکریہ آپ کا ثاقب صاحب, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ قائم رہے, اور آپ اسی طرح نہ صرف سکھ کمیونٹی بلکہ یہ تو ایک قومی جذبہ ہے, تو آپ اس کے تحت جو ہے وہ سب کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی, پوری دنیا سے جتنے بھی مہمان یہاں وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہیں 24 گھنٹے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں.